الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی چاہے گا کہ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو اور اس کے کھال کو ادھیڑیں اور اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائیں؟ ایود احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ جس طرح اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کنزیوم کرنا ایک گھناؤنا عمل ہے، اور جس لیول کی ہمیں اس سے نفرت ہوتی ہے، جتنا وہ مکروہ کام ہے، اتنا ہی کسی انڈیویجولز کی بیہائنڈ ہز بیک اس کے کریکٹر کو، اسٹیٹس کو، اس کی امیج کو، اس کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج کرنا، یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا گھناؤنا عمل ہے، اتنا ہی بڑا یہ کرائم ہے جس طرح اپنے برادر کی ڈیڈ باڈی کے فلیش کو کنزیوم کرنا ہے۔ یہ حرام ہے، یہ میجر سن ہے، یہ سوشل کرائم ہے، سوشل کرولٹی ہے۔ اسلام نے ہر انڈیویجولز کی ڈگنیٹی کو سیکیور کیا ہے، انشور کیا ہے، اور ہر انڈیویجولز ایک ڈگنیفائڈ لائف گزاریں، اس کی اسلام نے گارنٹی دی ہے۔ اور جو کوئی ٹائم آفٹر ٹائم پرسسٹینٹ ہیبیچولی ان فرنٹ پرزینس میں ہو یا بیہائنڈ ہز بیک اس کی ایبسینس میں جو ڈیفیم کرتا ہے، جو ڈیگریڈ کرتا ہے، ڈینیگریڈ کرتا ہے، جو بیک بائٹ کرتا ہے اور جو ڈسگریس کرتا ہے، یعنی کسی کی ریپوٹیشن کو، کسی کی امیج کو، کسی کی کریکٹر کو، کسی کی اسٹیٹس کو جو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی مبغوض ہے۔ اور جو ورلڈلی لائف پیٹ کا بھگت اور دولت کا پجاری بن کر گزارتا ہے، وہ بہت ہی مبغوض بندہ ہے، اور اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حطمہ رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہمزہ میں ڈیفیمر کی اور بیک بائٹر کا کیا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم۔ انذار آخرت کا یہ کلائمیکس ہے۔ جو کوئی اپنی آنکھ سے، ہینڈ سے، اپنے ہیڈ سے، اپنے ورڈ سے، ایکشن سے جو دوسروں کو ڈیفیم کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، ڈینیگریٹ کرتا ہے، جو ڈیگریڈ کرتا ہے، تو اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، وہ ستیہ ناس ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ چاہے یہ کام ایبسینس میں کیے جائیں یا اس کے پرزینس میں کیے جائیں، کسی کو انسلٹ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، تہمت لگانا، یعنی جو ہم غیبت کر رہے ہیں، جو برائی بیان کر رہے ہیں بیہائنڈ ہز بیک، اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی موجود نہیں ہے، ہم اس میں ایڈیشن کر کے یا جھوٹ بول کر ہم ایک فالس انفارمیشن دے رہے ہیں، تو یہ تو ایلیگیشن ہے، اور یہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہم ڈیجیٹل ایج میں رہتے ہیں، اور کوئی بھی انفارمیشن ہو ریپیڈلی وہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے، اسپریڈ ہو جاتا ہے۔
اس لیے ہمیں کوئی بھی فالس انفارمیشن کسی کے بارے میں کہیں دینے میں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کسی کو بھی وہ خبیث ہے، وہ مردود ہے، وہ شیطان ہے، وہ جہنمی ہے، وہ گستاخ ہے، وہ ملعون ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ ڈیفیمیشن ہے، یہ بیک بائٹنگ ہے، یہ سلینڈرنگ ہے، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ غیبت یہ معمولی نہیں ہے، جس کو ہم نے سورس آف انجوائمنٹ بنا رکھا ہے، سورس آف پلیزر بنا کر کے، جس میں ہم انوالو رہتے ہیں، انگیج رہتے ہیں اور اپنے کو انٹرٹین کرتے ہیں، اور ہم نے اپنا ایٹیٹیوڈ اور ہم نے اپنا بیہیویئر کا یہ پارٹ بنا لیا ہے چغلی کرنا، غیبت کرنا۔ یہ بہت برا ہے، یہ بہت ہی نگیٹو ایٹریبیوٹ ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور زندگی کا دوڑ دھوپ، ایک ہی فکر، ایک ہی جنون، ایک ہی کریج کہ ویلتھ کو ایکومولیٹ کیا جائے، گیدر کیا جائے، کلیکٹ کیا جائے، اور پھر اس کو گننا اور بار بار گننا، اپنے ایسٹ کو دیکھ کر، بیلنس شیٹ کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا، بالکل بے پرواہ ہو کر کہاں سے مال آ رہا ہے، رشوت سے آئے، یوزری سے آئے، گیمبلنگ سے آئے، لیکن مال آنا چاہیے دولت کا پجاری بن کر، اور دولت سے اس کے دل میں بہار آ جاتی ہے، دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اور اس کو گنتے رہتا ہے۔ اور جو غریب ہوتے ہیں اس کو ڈیفیم کرتا ہے، اس کو انسلٹ کرتا ہے، ٹونٹ مارتا ہے، اپنے کو سپیریئر سمجھ کر دوسروں کو انفیریئر سمجھتا ہے، اپنے کو باہوبلی سمجھ کر وہ سوسائٹی کا خلنائق بن جاتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ اس کا ویلتھ یہ انہیں ڈیتھ سے سیف رکھے گا۔ خلود کا جذبہ لیے رہتا ہے، وہ اپنی ایگزسٹینس کا کنٹینیوٹی اور ایٹرنیٹی وہ گمان کرتا ہے، اور اسی لیے ورلڈلی بینیفٹس، پلیزرز اور جو کمفرٹ ہے، پوزیشن ہے، بس اسی کو انکریز کرنے کی فکر میں وہ وقت کو صرف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھریٹن کیا ہے، وارن کیا ہے کہ بس مرنے کی دیر ہے، اس کا انجام حطمہ ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں۔ وہ آج اپنے کو سپیریئر سمجھ کر کے دوسروں کو انفیریئر سمجھ رہا ہے، وہ بوسٹنگ کر رہا اپنے ویلتھ پر، وہ بریگنگ کر رہا ہے، اور دوسروں کو انسلٹ کر رہا ہے، دوسروں کے اسٹیٹس کو وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ حطمہ ہے۔ وہ حطمہ میں ڈسگریسفلی پھینک دیا جائے گا، جس طرح کوڑا کرکٹ ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی ویلیو لیس ہو کر وہ حطمہ میں پھینکا جائے گا، کوئی حیثیت نہیں۔ اور حطمہ اسے ہیوملیٹ کرے گا تاکہ اس کی ذلت و رسوائی ہو۔ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی، وہ روندنے والی آگ ہے، وہ کریشر فائر ہے، جہاں اس کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی وہ حطمہ۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ میں حطمہ کی ریالٹی کیا آ سکتی ہے، کیا اس کی انٹینسٹی ہے، اور کیا اس کی حقیقت ہے، کیا ہم اس کو ادراک کر سکتے ہیں؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، دنیا کی آگ نہیں کہ لگ جانے پر فائر بریگیڈ والے آ کر کے بجھا دیں، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ،
جو دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں کو برن کرے گی، جلائے گی وہ، کیونکہ یہ دل وہ ایروگینس کا، پرائڈ کا سینٹر رہا ہے۔ دل میں کلیاں کھل اٹھتی تھی، بہار آتا تھا، دوسروں کو انسلٹ کرنے میں، اپنے کو انٹرٹین کیا جاتا تھا، انجوائمنٹ آتا تھا۔ اور ویلتھ میں وہ بوسٹنگ اور بریگنگ کرنا اپنا ایٹیٹیوڈ بنا رکھا تھا، ایک میٹلٹی رکھ کر لائف کو گزار رہا تھا۔ تو اس دل کو وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ حطمہ وہ جلائے گی، اور وہاں موت نہیں ہے، وہاں تو لائف کی ایٹرنیٹی ہے، تو ہمیشہ اس عذاب میں رہنا پڑے گا۔ الذین تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ میں اس کو پیک کر دیا جائے گا، سارے دروازے کلوزڈ، بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے میڈ آف فائر کالم ہوں گے، اور زنجیریں بھی آگ کی، جس میں اس کو جکڑ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا، اور اوپر سے پیک کر دیا جائے گا تاکہ ٹیمپریچر میں کوئی کمی نہ آئے، ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا رہے اور اس تکلیف کو وہ جھیلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی ڈریڈفل اور پینفل پنشمنٹ کا تھریٹن کیا ہے، اور انذار آخرت کا یہ کلائمیکس ہے، وارن کیا گیا ہے۔ جو پرسسٹنٹ ڈیفیمر ہوتا ہے، سلینڈرر ہوتا ہے، کہ ہرگز ہرگز ہم کسی کی ڈگنیٹی کو بریک نہ کریں، کسی کے اسٹیٹس کو ہارم نہ پہنچائیں، کسی کے عزت اور آبرو پر کھلواڑ نہ کریں، کسی کی امیج پر ہم حملہ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی پر ایلیگیشن نہ لگائیں۔ ہمیں بیک بائٹنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جنرلی اس کو ہم لوگ سیریس نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم اس میں انوالو رہتے ہیں، انگیج رہتے ہیں، اور اپنے کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بھیانک گناہ ہے۔ اور اسی طرح ہمیں مال کو جائز طریقے سے کمانا ہے، اور جائز چیز میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ انسان مائی ویلتھ کہتا رہتا ہے، حالانکہ ریئل ویلتھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو، وہی بیسٹ انویسٹمنٹ ہے جس کا ریوارڈ آخرت میں ملنا ہے۔ اس لیے ہمیں فضول خرچی سے اور حرام چیزوں میں اپنی دولت کو خرچ کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیک بائٹنگ سے، ڈیفیمیشن سے محفوظ رکھے، ہم سب کو پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو میٹریلسٹک مینٹلٹی سے آخرت کو فوکس رکھ کر ہمیں اس دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو جہنم کی ہولناکی سے حفاظت فرمائے، اور جنت میں داخلہ طے فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔